اور بھی ہے کہ جو میں آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں۔ اس واقعے کو چند دن پہلے میں نے ایک پوسٹ کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کیا بھی تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پوسٹ کو صرف 3 یا 4 ہزار لوگ ہی دیکھ پاتے ہیں، جبکہ یہ واقعہ اس قدر خوبصورت ہے کہ اسے انفیکٹ لاکھوں لوگوں تک پہنچنا چاہیے تھا۔ یہ واقعہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لقۃ المرجان فی الاحکام الجان میں بھی لکھا ہے۔ اس واقعے کو امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الضعفاء میں بھی لکھا ہے، اور یہ واقعہ ابو نعیم اصبہانی والی کتاب دلائل النبوہ میں بھی لکھا ہوا ہے، اور اس واقعے کو سنانے والے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن خطاب بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تہامہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک انتہائی ضعیف بوڑھا آدمی پہاڑوں پہ سے چلتا ہوا نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر آپ کو سلام کیا اور خاموشی سے ایک بڑے سے پتھر کے اوپر بیٹھ گیا۔ آپ نے اس سے اس کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرا نام حامہ ہے، میں جنات میں سے ہوں، اور میرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 نسلیں گزری ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو مجھے یاد نہیں، لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ جس رات قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا اس رات میں چند سال کا ایک بچہ تھا، لیکن بات کو سمجھ لیا کرتا تھا، پہاڑوں پر کھیلا کرتا تھا، اور دور پہاڑوں پر کھڑے ہو کر انسانوں کی آبادی کو دلچسپی کے ساتھ دیکھا کرتا تھا۔ میں نے نوح کے اس دور کو بھی دیکھا ہے کہ جب وہ اپنی قوم کو تلقین کیا کرتے تھے، اور جب وہ اپنی قوم کا حال دیکھ کر روتے تو میں بھی انہیں دیکھ کر رویا کرتا تھا، اور انہی دنوں میرا دل بھی اللہ کی طرف مائل ہوا تھا۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کا وقت بھی دیکھا ہے، انہوں نے مجھے توریت سکھائی تھی اور کہا تھا کہ حامہ اگر کبھی تم عیسیٰ سے ملو تو انہیں میرا سلام ضرور دینا۔ اے محمد، پھر میں نے عیسیٰ کو بھی دیکھا اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ حامہ اگر کبھی تم محمد کو ملے تو انہیں میرا سلام ضرور دینا۔ تو اے نبی، میں آپ کو عیسیٰ ابن مریم کا سلام دینے کے لیے آیا ہوں۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ رہتی دنیا تک عیسیٰ ابن مریم پر سلامتی ہو، اور اے حامہ، ان کی امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ پھر حامہ نے کہا کہ اے محمد، آپ میرے ساتھ وہی کیجئے کہ جو موسیٰ نے کیا تھا، یعنی کہ جیسے انہوں نے مجھے توریت سکھائی ویسے ہی آپ مجھے قرآن سکھائیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے اسے 7 سورتیں سکھائیں: سورہ واقعہ، المرسلات، النبا، التکویر، معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، اور آخر میں سورہ اخلاص۔ اور پھر اسے نصیحت کی کہ حامہ، کبھی کبھی ملنے کے لیے آتے رہا کرنا۔ لیکن عمر بن خطاب بتاتے ہیں کہ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے کے بعد پھر نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اور ہم نے حامہ کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، اور یہاں پہنچ کر یہ واقعہ مکمل ہوتا ہے۔ حامہ ان جنات میں سے تھا کہ جو انتہائی طویل عمر پاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حامہ آج بھی کہیں زندہ ہو، یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن اس خوبصورت واقعے کے ساتھ ہماری ٹائم مشین کا یہ یروشلم میں سفر